اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم صدق اللہ العظیم۔ مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے، اس میں نہریں ہیں پانی کی جن میں کوئی بو نہیں، اور نہریں ہیں دودھ کی جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا، وانہار من خمر، اور ایسی شراب کی نہریں کہ جو لذت والی ہے پینے والوں کے لیے، وانہار من عسل مصفی، اور نہریں ہیں ایسے شہد کی جس کو صاف کیا جا چکا ہو، جھاگ اتارا جا چکا ہو، وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور پھر مزید برآں ان کے لیے ہوں گے وہاں تمام میوے، تمام پھل، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، اور مغفرت ہوگی ان کے رب کی طرف سے۔ بھلا یہ لوگ کمن ہوا خالد فی النار، بھلا وہ لوگ کہ جو ان جنتوں میں ہوں گے ان کے برابر ہو سکتے ہیں وہ کہ جو ہیں آگ میں، جو رہیں گے ہمیشہ آگ میں، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور انہیں پینے کو دیا جائے گا کھولتا ہوا پانی، فقطع امعاءهم، جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اب یہاں سے جو اصل مضمون اس سورہ مبارکہ کا ہے، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قتال سے جو طبیعت اب گھبرا رہی تھی کچھ لوگوں کی، خاص طور پر جن کے دلوں میں روب تھا، منافقت تھی، ان کی کیفیت ہے جو اس سورہ مبارکہ میں بڑی تفصیل سے آئے گی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اے نبی آپ کی بات بڑی توجہ سے سنتے ہیں، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکل کر باہر جاتے ہیں، قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا، تو وہ کہتے ہیں ان کو کہ جنہیں علم دیا گیا، کیا کہا انہوں نے، اب یہ نئی بات آج کیا کہہ دی انہوں نے۔ یہ اوت العلم سے مراد اہل ایمان بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ لوگ اہل ایمان میں سے جو لوگ ان میں زیادہ سمجھدار ہیں اور جن کو سمجھتے ہیں کہ زیادہ ان کو اللہ نے فہم عطا فرمایا، ان سے پوچھتے ہیں یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی جو آج کہی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر یہ اہل کتاب سے جا کر پوچھتے ہیں جو علم والے جن کو علم پہلے دیا گیا تھا، ماذا قال آنفا، یہ کیا کہہ دیا، یعنی جنگ کے بارے میں جو بھی اب کوئی تجویز ہو رہی ہے، اقدام کا مرحلہ ہے، اب نکلنا ہے، قریش کے قافلوں کا پیچھا کرنا ہے، ماذا قال آنفا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ہے، واتبعوا اہواءہم، اور یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، یعنی یہ ہچکچاہٹ جن کے اندر پیدا ہو گئی ہے، در حقیقت یہ نشانی ہے اس بات کی کہ ان کے دلوں میں منافقت پیدا ہو چکی ہے۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی، اور جو ہدایت پر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا ہے، اس نئے مرحلے کے آنے سے ان کے جوش ایمان میں اور ذوق شہادت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ وآتاہم تقواہم، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے تقوی میں اور اضافہ فرمایا ہے۔ فہل ینظرون الا الساعۃ ان تأتیہم بغتۃ، تو یہ کس چیز کے منتظر ہے سوائے قیامت کے کہ وہ آ دھمکے ان پر اچانک۔ فقط جاء اشراطھا، اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں، یعنی قیامت کی سب سے بڑی علامت جو ہے وہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، جو کہ آپ آخری رسول ہیں، اور آپ نے فرمایا بھی ہے کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، دونوں انگلیوں کو آپ نے جوڑا، میں اور قیامت اس طریقے سے جڑے ہوئے، اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں، انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم، میں آخری رسول ہوں تم آخری امت ہو، تو اب آپ کے بعد تو قیامت ہی آنی ہے۔ فأنى لهم اذا جاءتهم ذکراہم، تو جب وہ آ جائے گی ان پر، دھمک آ جائے گی، آ دھمکے گی، تو پھر اس وقت ان کا یاد کرنا یا نصیحت اخذ کرنا یا سبق حاصل کرنا ان کے کس کام کا ہوگا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، پس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنی خطاؤں کے لیے اللہ سے استغفار کرو۔ اب یہاں ایک تو یہ ہے کہ یہ بات خطاب کر کے حضور سے کہی جا رہی ہے واحد کے صیغے میں، اس حوالے سے ایک تعویل تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ حقیقت میں حضور کی وساطت سے آپ کی امت سے کہی جا رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں علماء نے یہ بات بھی نکالی ہے
کہ یہاں حضور مخاطب ہے، اور حضور کی مخاطبت میں یہ پہلو موجود ہے کہ حضور کے گناہ کا معاملہ جو ہے ہم اپنے گناہ پر قیاس نہ کریں۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، حضور کی تو جو انٹینسٹی ہوتی تھی تعلق مع اللہ کی شدید، اس میں ذرا سی کمی آتی تھی تو آپ اسے بھی سمجھتے تھے کہ بہت بڑی کوتاہی مجھ سے ہو گئی ہے۔ گویا کہ ہمارے لیے تو کہیں بمشکل کبھی اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت سے طبیعت کے اندر انشراح ہو جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور حضور کے لیے وہ تو انشراح تو ہر وقت رہتا ہی تھا۔ اگر ذرا سا کہیں کسی مسئلے میں تھوڑی سی اس انشراح کی شدت میں کمی آ جائے تو آپ اسے بہت بڑی اپنی کوتاہی، بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ ویسے میری ایک ذاتی رائے بھی ہے، وہ میں اگلی صورت میں آ کر اس بات کو پورے طور سے واضح کروں گا کہ یہاں حضور کی خطا سے مراد یہ ہے کہ جو بھی اس جد و جہد میں کہیں کوئی کوتاہی رہ گئی ہے، اور وہ کوتاہی اگر دوسرے مسلمانوں سے ہوئی ہے، تب بھی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ اگرچہ سب مل کر لڑتے ہیں، سپاہی بھی لڑتا ہے، لیکن یہ کہ صحرا بنتا ہے تو جو کمانڈر ہوتا ہے، سپہ سالار ہوتا ہے، فتح اس کے کھاتے میں جاتی ہے۔ اسی طریقے سے شکست ہو جائے تو شکست کا جو کلنک کا ٹیکہ ہے وہ بھی ظاہر بات ہے کہ سپہ سالار کے ماتھے پر لگے گا، چاہے اس میں غلطی کسی اور کی ہو جائے۔ اس اعتبار سے اگر کہیں کسی سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو گویا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد ہونے کے اعتبار سے کہ آپ ہی کی قیادت میں ہو رہی ہے، تو اس جد و جہد کے اندر کہیں کوئی کوتاہی یا کمی جو ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے نبی آپ استغفار کیجئے اپنی خطا، آپ تقصیر کا بھی، اور اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اللہ خوب جانتا ہے کہاں تمہیں لوٹ کر جانا ہے، بازگشت تمہاری کہاں ہے، اور کہاں تمہارا اصل گھر ہے مستقل، تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے، یعنی آخرت، بہشت۔ صدق اللہ العظیم۔